السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس ولی پاک کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی حضرت سید مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی درگاہ شریف شالی بنڈے پہ موجود ہے۔ آئیے آپ کو بھی درگاہ شریف کی زیارت کراتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و محترم و مکرم ناظرین و سامعین، جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے، اشفاق قادری ولاگز کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج جس ہستی کا، جس شخصیت کا، جس عالم کا، جس ولی کامل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، آپ کا نام مبارک حضرت مولانا محمد نعیم المعروف مسکین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف لذت مسکین میں آپ کا اسم مبارک کچھ اس طرح ہے: حضرت محمد نعیم بن محمد حفیظ بن شیخ عبد الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 3 برادر حقیقی بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق صوبہ احمد نگر اورنگ آباد سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت سن 1201 عیسوی میں محلے شکر گنج میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دکن کی جانب رخ فرمایا اور دکن میں شہر حیدرآباد کی مسجد الماس میں آپ سکونت پذیر رہے، اور اسی دوران آپ اپنے شیخ کامل حضرت شاہ سعد اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت نے دیکھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کافی حاسدین ہو گئے تو آپ کے پیر و مرشد، آپ کے شیخ نے فرمایا کہ آپ یہاں مت رکے، آپ یہاں سے کہیں اور جائے۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدراس کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر 7 سال رہ کر علوم ظاہری حاصل کیا۔ جب آپ دوبارہ سن 1252 عیسوی میں حیدرآباد تشریف لائے اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی سال آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے خلافت و اجازت سے نوازا، اور ایک کے بعد ایک جوخ در جوخ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے گئے اور آپ کی ارادت و متقید و مرید ہوتے گئے، اور سارے زمانے میں بقول حدیث بھی آپ کو اس صدی کا مجدد کہا گیا۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کافی علمی و ادبی تھی۔ آپ کے کمالات، آپ کی نظر، آپ کی عنایت، آپ کی شفقت ہر مرید پر فرداً اور انفرادی طور پر ہوا کرتی تھی۔ آپ کی تصنیف میں ایک یہاں کرامت ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید جن کا نام حافظ ضیاء الدین صاحب تھا، ان کو جذام کی بیماری ہو گئی تھی۔ ہر کسی کے پاس علاج کے لیے گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور مرض میں ترقی ہوتا گئی۔ آخر تنگ آ کر سوچا کہ باقی عمر پیر کی خدمت میں صرف کی جائے۔ ایک روز صبح کے اوقات میں زنانے میں سے ایک ٹوکرا آیا اور چند پیسے آئے اور کہا گیا کہ
ندی پار سے چونا خرید لائے۔ حافظ ضیاء الدین صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور ٹوکرا لے کر پیسے اپنے کرتے میں باندھ کر ندی پار جا کر چونا خریدے اور ٹوکرا سر پر رکھ کر آئے۔ اتفاقاً حضرت قبلہ دیوان خانے میں برآمد ہو کر حلقے سے فارغ ہوئے تھے۔ تمام دیوان خانہ مریدوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ حافظ صاحب داخل دولت خانہ ہوئے اور آپ کی نظر ان پر پڑی کہ آپ کا جسم برہنہ اور چونے کا ٹوکرا سر پر ہے۔ فوراً ہی حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ ضیاء الدین کو کس نے چونا لانے کا کہا؟ ان کا تو صرف بیٹھنا ہی اس دربار میں غنیمت ہے۔ جس پر آپ کے مرید حافظ ضیاء الدین صاحب نے عرض کیا کہ اگر حضور آپ کی خدمت میں ساری عمر ہو جائے تو بھی عین سعادت ہے۔ اس جملے کی وجہ سے فوراً حضرت نے حافظ ضیاء الدین صاحب کو اپنے قریب بلایا اور کہا ادھر بیٹھو، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہنے لگے کہ شاید تمہاری صحت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی رومال مبارک اپنے چہرے پر ڈالی اور توجہ دینے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے فاتحہ دلائی اور سارے لوگوں نے کیا دیکھتے ہیں کہ حافظ ضیاء الدین صحت یاب ہو گئے۔ بعد برخاست مجلس لوگوں نے حافظ ضیاء الدین سے پوچھا کہ یہ کس طرح اور کیوں کر ہو گیا، گویا کہ آپ صحت مند کس طرح ہو گئے۔ اس پر حافظ ضیاء الدین نے عرض کیا کہ میں نے جب توجہ کی تھی شیخ کے کہنے پر، کیا دیکھتا ہوں کہ دو بزرگ ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کا نام حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہے اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں حضرات آپس میں ہاتھ ملا ہوئے میرے قریب آ کر کھڑے ہوئے، میرے طرف اشارہ کر کر حضرت خواجہ نقشبند نے فرمایا خضر وہ بیمار یہی ہے۔ بس حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے تمام جسم پر پھیر دیا اور میں صحت مند ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کی کرامت کا ظہور ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی مجلس میں اکثر مولوی احمد خیر الدین صاحب تفسیر و حدیث و فقہ و مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی و مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی وغیرہ پڑھا کرتے تھے اور ان چیزوں کا درس ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتباع شریعت و کمالات طریقت کی بنا پر جناب افضل الدولہ نظام پنجم آپ کے ہاتھ پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کی، جن کا اصلی نام جناب میر محبوب علی خان بہادر نظام ششم، چونکہ آپ کے والد گرامی یعنی نظام پنجم کے گھر میں رہا کرتے تھے، اس محل میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ نظام ششم تھے اور آپ نے 9 رجب المرجب 1313 عیسوی میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کی اطلاع اس وقت کے اخبارات میں بھی دی گئی۔ بس آخر میں حضور نظام کا نذرانِ عقیدت حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ کس طرح عرض کرتے ہیں، سنیے۔ مرشد میرے جناب ہے مسکین شاہ ولی، مرشد میرے جناب ہے مسکین شاہ ولی، لاکھوں میں انتخاب ہے مسکین شاہ ولی، دین مبین میں رونق و تعظیم جو دیے، دین مبین کو رونق و تعظیم جو دیے، واللہ وہ جناب ہے مسکین شاہ ولی، نور محمدی میں فنا خود کو کر دیا، نور محمدی میں فنا خود کو کر دیا، کیا فرد لا جواب ہے مسکین شاہ ولی، آصف کو راستہ یہی بخشش کا مل گیا، آصف کو راستہ یہی بخشش کا مل گیا، خضر راہ ثواب ہے مسکین شاہ ولی۔ اس طرح نظام دکن نے آپ کی بارگاہ میں
ان اشعار کے ساتھ اپنی عقیدت کو پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال 14 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اور اس سال 125واں 125 ایئرس و سالانہ عرس منایا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں باادب اور بار بار اس عظیم بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔